بسم اللہ الرحمن الرحیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد افضل الصلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے قرآن کن لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ کون سی خصوصیات ہوں تو قرآن آپ کو ہدایت فراہم کرتا ہے، ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، ہدایت کی طرف لے کے جاتا ہے، کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو جیسے ہی یہ عنوان ذہن میں آتا ہے تو اللہ پاک نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا ہے ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن، یہ کتاب ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے۔ تو جب یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں، جب یہ ذہن میں آتے ہیں تو ایک دم سے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ وہ کون سی کتاب کیا ہے، اس کتاب کی کیا خصوصیات ہیں، اس کتاب کی کیا شان ہے، جس کتاب کا یہ دعویٰ ہے کہ میں ہدایت دیتی ہوں، لیکن کن لوگوں کو؟ جو متقی لوگ ہیں، جو ڈرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، میں ان کے لیے ہدایت ہوں۔ تو اس کتاب کی کیا شان ہے؟ تو اللہ پاک خود ہی ارشاد فرماتے ہیں اس کتاب کی یہ شان ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرات محترم، کتاب میں کیا ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ کتاب اس وقت دنیا میں وہ واحد کتاب ہے کہ جس کے بارے میں مسلمانوں کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی یہودیوں اور عیسائیوں کے مجمع میں، ان کے علماء کے مجمع میں کھڑا ہو کے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے، میرے ہاتھ میں جو ضابطہ حیات ہے، میرے ہاتھ میں جو لا کی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جو اس وقت محفوظ ہے، یہ اسی حالت میں ہے جس حالت میں اتری تھی۔ اس وقت یہ واحد کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ یہ وہ واحد ضابطہ حیات کی کتاب ہے، یہ وہ واحد لا کی کتاب ہے، اس وقت قانون کی یہ واحد کتاب ہے جو کہ آسمانی ہے اور جس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکی، جس کی ذمہ داری خود اللہ پاک نے اٹھائی ہوئی ہے۔ اس کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری اللہ پاک نے خود فرمائی ہے۔ اور پھر یہ وہ واحد کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا کلام ہے، یہ کسی عام، کسی انسانیت کی، کسی انسان کی کتاب نہیں ہے۔ حتیٰ کہ باقی بھی آسمانی کتابیں آئی ہیں لیکن ان کو صحیفے کہا گیا، ان کو مختلف نام دیے گئے، لیکن یہ وہ واحد کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ میری کتاب ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے ڈائریکٹلی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس کس بات میں شک نہیں۔ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیوں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیونکہ اس کتاب میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دو۔ کیوں؟ لا ریب فیہ، یہ اس کا حکم ہے جس کے حکم میں کوئی شک نہیں ہے، شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلے گھڑی سے بہتر ہوگی۔ کیسے؟ لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک ہی کوئی نہیں، جس میں شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو معراج کروائی۔ جب انسانی ذہن میں شک پیدا ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا لا ریب فیہ، یہ اس کتاب میں لکھا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں تو شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ کتاب کی شان ہے۔ اور یہ کتاب صرف کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ضابطہ حیات ہے، یہ کتاب لا کی کتاب ہے۔
اور یہ کتاب ہدایت کن لوگوں کو دیتی ہے؟ جو متقی ہیں۔ متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ متقی وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور متقی پرہیزگاروں کو کہتے ہیں، ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین تقوی کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم کہیں جاؤ اور بالکل تنگ رستہ ہو، اور رستے کے ادھر ادھر دونوں طرف جاڑیاں ہوں، خاردار جاڑیاں ہوں، اور تمہیں اس کے اندر سے ہی گزرنا پڑے، وہ واحد ایک ہی راستہ ہو، اس میں سے گزرنا ہو، اور تم نے اپنے کپڑے بھی بچانے ہوں گے، اور تم نے سیفلی وہاں سے گزرنا بھی ہوگا، تو کیسے گزرو گے؟ تم نے کہا میں تو بہت احتیاط کے ساتھ اپنے کپڑوں کو بچا کے گزروں گا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تقوی یہی ہے کہ یہ دنیا ایک چھوٹا سا راستہ ہے، اور اس کے ارد گرد دنیاوی علائشوں اور آسائشوں اور گناہوں کی خاردار جاڑیاں ہیں، اور مجھے ایسے گزرنا ہے اس میں سے کہ جیسے اس خاردار جاڑیوں والے راستے سے تم گزرتے ہو، ایسے ہی گزرو گے تو بچ پاؤ گے، اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے، اگر نہیں تو پھر دوسری طرف چلے جاؤ گے، منزل کھو دو گے اور گم ہو جاؤ گے اس دنیا کی آرائشوں اور آسائشوں میں، اور ان جاڑیوں میں تم پھنس جاؤ گے اور کبھی بھی نہیں نکل سکو گے۔ تقوی یہ ہے۔ اور اگر ان ساری تعریفوں کو عربی میں اردو میں پڑھا جائے تو آخر پہ جو اس کا ایک لب لباب نکلتا ہے وہ یہ ہے، آسان لفظوں میں، کہ اللہ پاک کا ہر حکم پڑھنا، سمجھنا، اور اپنی پوری زندگی کا ہر فیصلہ، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر بات اسی طرح کرنی ہے جیسے اللہ کا حکم ہے۔ ہر وقت یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ میرے اس کام سے اللہ خوش ہوں گے یا نہیں، اللہ کیا کہیں گے۔ آج کل ہمارے معاشرے کا تو ایک اور ہی المیہ ہے نا کہ ہم یہ کام کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے اپنی بیٹی کو حصہ دے دیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ بیٹیاں کہتی ہیں اگر ہم نے حصہ لے لیا تو لوگ کیا کہیں گے، اپنے بھائی سے حصہ لے لیا، اور جب ہم نہیں دیتے، اگر وہ لے لیں زبردستی، وہ کہیں کہ ہم نے لینا ہے اپنا حصہ، تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، دیکھیں جی میری بہن نے تو میری عزت ہی نہیں رکھی۔ اب کوئی بھی یہ شخص پورے معاشرے میں خود اس میں موجود ہوں، اپنے آپ کو بھی بیچ میں ہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے اس وقت جو یہ کہے کہ میرا رب کیا کہے گا، اگر میں یہ کام کروں گا تو اس سے میرا رب راضی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بس میں نے یہی سوچنا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور یقین مانیں لوگ کچھ بھی نہیں کہتے، بس چند سیکنڈ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے نا، روح اس پیراہن حاکی سے نکل جاتی ہے تو بس لوگ میت کہہ دیتے ہیں۔ یقین مانیں بادشاہ سلامت بھی مر جائیں، کوئی پیر صاحب بھی مر جائیں، کوئی عالم دین بھی مر جائے، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑے عہدے والا بھی مر جائے، تو ایک ہی لفظ ہوتا ہے، جیسے ہی فوت ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ میت کو غسل دیں، میت کو اٹھائیں۔ کوئی شخص نہیں کہتا کہ بادشاہ سلامت کو ادھر کریں، بادشاہ سلامت کو اٹھائیں، بلکہ یہی کہا جاتا ہے کہ میت کو اٹھائیں۔ تو اتنی سی تو دیر ہوتی ہے۔ تو ان سارے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو کبھی بھی نہیں خوش ہوتے، ہم اپنے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ واللہ باللہ ثم اللہ، یقین مانیں کہ اگر اس کو راضی کر لیا نا، اس خالق اور مالک اور رازق کو راضی کر لیا نا، تو پھر یہ سارے راضی ہو جائیں گے۔ ان کی رضا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو راضی ہو ہی جاتے ہیں، لیکن اس رب کو راضی کریں۔ اگر وہ رب راضی ہو گیا تو یہ ناراض بھی ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ رب ناراض ہو گیا نا تو یہ سارے راضی بھی ہو گئے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک بزرگ ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم مشہور ہونا چاہتے ہو نا، فیم حاصل کرنا چاہتے ہو، مشہور ہونا چاہتے ہو، تو لوگوں کے سامنے نہ ہوا کرو، بلکہ فرشتوں کے سامنے مشہور ہو جاؤ۔ وہ کیسے؟ کیونکہ جو فرشتوں کے سامنے مشہور ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے مشہور ہو جاتا ہے، اسے ہمیشہ کے لیے فیم مل جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے لکھتے ہیں، انسان بھول جاتے ہیں۔ کوئی جتنا مرضی بھی مشہور ہو جائے، بہت زیادہ فیمس ہو جائے، دنیا اسے جانتی ہو، لیکن 6 مہینے، سال، 2 سال، 10 سال، 15 سال ختم،
اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، اس کی قبر لوگ بھول جاتے ہیں۔ لیکن جو فرشتوں کے مجمع میں، جو فرشتوں کی نگاہ میں اللہ کو راضی کر کے مشہور ہو جاتا ہے نا، مشہور بھی دو طرح کا ہوا جاتا ہے فرشتوں کی بارگاہ میں بھی، فرشتوں کی نظروں میں بھی دو طرح سے بندہ مشہور ہوتا ہے۔ ایک تو اچھا مشہور ہو جاتا ہے کہ نیک اور پرہیزگار مشہور ہو جاتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا مشہور ہو جاتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پہ مشہور ہو جاتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا پہ مشہور ہو جاتا ہے۔ وہ تو کامیاب ہو جاتا ہے، اسے تو فرشتے نہیں بھولتے اور وہ تو کامیاب ہو گیا نا۔ جو دوسرے سائڈ پہ مشہور ہو جاتے ہیں، فرشتے ان کو بھی نہیں بھولتے، لکھتے ان کا بھی ہیں، لیکن یقین کیجئے جو اچھے طریقے سے مشہور ہو جاتے ہیں نا، ان کا پتہ مرنے سے فوراً بعد ہی پتہ بھی چل جاتا ہے۔ جیسے روح قبض ہوتی ہے تو آسمان سے آواز آتی ہے کہ کون آ رہا ہے، تو اگر اس وقت فرشتوں نے یہ کہہ دیا نا کہ ایک بدبودار روح آ رہی ہے، تو یقین مانے اسی وقت ہم ناکام ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گی ساری دنیا کی یہ سارا فہم، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور جب روح قبض کرنے کے بعد آسمان سے آواز آئی نا کہ کون آ رہا ہے، تو آگے سے فرشتوں نے کہا کہ ایک خوشبودار روح آ رہی ہے، ایک پیاری روح آ رہی ہے، جو اللہ کی رضا میں راضی ہو کے آ رہی ہے، جو اپنے رب کو راضی کر کے آ رہی ہے، تو یقین مانے کہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو